السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ آج ہم ناقابل فراموش سیریز کا تیسرا پروگرام آپ کے پیش خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وقار احمد خان صاحب ہیں جو اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو معرفت کی جھلک اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے وہ سارے طریقے اور سارے اسباب نظر آئیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں وقار احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی نعمان صاحب، جیسے دنیاوی نظام ہے ویسے ہی رب تعالیٰ نے ایک روحانی نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ میرے زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ میں اسے آج تک نہیں بھول سکا۔ یہ 70s کی بات ہے۔ میں وہاں گوجرے میں تھا بینک میں، تو میں چھٹی والے دن، اتوار کو چھٹی تھی تب، تو میں وہاں سے میرا دل کیا کہ میں پاک پتن شریف جاؤں اور حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جا کے حاضری دوں۔ میں وہاں سے بس پہ بیٹھ کے سائیوال سے پھر پاک پتن چلا گیا۔ وہاں پہ میں نے اپنی وہ جوتیاں باہر رکھوائیں، میں اندر مزا کے چلا گیا۔ وہاں میں نے حاضری دی اور ایک سائڈ پہ بیٹھ کے، کیونکہ رش تھا نہیں، تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے میں فاتحہ پڑھنے کے بعد درود شریف جو بھی میں پڑھنا چاہ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا۔ تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایسے ہی میرے یہ ذہن میں آیا اور میں اٹھ کے نا، میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ میں نے غلے میں ڈال دی۔ غلے میں ڈال کے کہ چلیں یہ جو ایک میرا اسے جذبہ کہہ لیں، عقیدت کہہ لیں کہ یہ کسی اچھی جگہ ظاہر ہے وہ دربار شریف کے حوالے سے کسی اچھی جگہ اس کا استعمال ہوگا۔ میں پھر آگے بیٹھ گیا، پڑھتا رہا۔ وہاں پہ بڑا سکون تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا پڑھائی میں۔ تو یکلخت میرے ذہن میں نا ایک خیال آیا کہ جوتی تو میں نے وہاں رکھوا دی ہے، پیسہ جیب میں کوئی نہیں ہے، اب وہاں سے میں جوتی کیسے لوں گا واپس، کیونکہ جیب میں تو کوئی پیسہ نہیں تھا، جتنے تھے وہ میں نے وہاں پہ غلے میں ڈال دی۔ خیر میں بیٹھا رہا، میں نے کہا اچھا اللہ مالک ہے، وہی کوئی اسباب پیدا کرے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد میں ایسے دیکھ رہا تھا دروازے کی طرف، تو ایک آدمی آیا، اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو بچہ اس کی گود سر رکھ کے نا کندھے پہ، وہ اسے لے کے اندر آیا، وہ مزار کے اندر آیا، اس نے حاضری دی ہے، میرے سامنے سے گزر کے نا وہ چلا گیا۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز گری ہے۔ میں پھر اپنے دھیان بیٹھ گیا، پڑھتا رہا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا چلیں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، سائیوال جانا ہے، پھر وہاں سے میں نے گوجرے جانا ہے۔ تو وہ میں جب اٹھنے لگا نا تو میری نظر پڑی ایک دو آنے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ شاید اس بچے کے گر گئے ہیں جو وہ اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا۔ تو میں نے وہ پکڑے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مجھے کہیں باہر سین میں نظر آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گا بھائی یہ تیرے بچے کے پیسے تھے جو گر گئے ہیں۔ اب اتفاق دیکھیں کہ جو باہر جوتے رکھنے کی جو وہ اس وقت وہ پیسے لیتے تھے وہ بھی 2 آنے ہی تھے، اب تو 10 روپے لیتے ہیں نا، تب 2 آنے تھے۔ خیر میں نے وہ پیسے پکڑے، میں اجازت لی، سلام کیا، میں باہر آیا، صحن میں دیکھا مجھے وہ بندہ نظر نہ آیا۔ میں نے بہرحال یہی پھر سمجھا کہ یہ اللہ نے میری مدد کی ہے کہ میں جا کے اپنی جوتی پیسے دوں اور جوتی لوں، کیونکہ ذہن میں میرے صرف وہ جوتی کے لیے آیا کہ یار میرے پاس تو 2 آنے ہیں نہیں تو جوتی کیسے چڑھاؤں گا۔ وہ خیر میں نے وہ پیسے دیے، جوتی لی، کرائے کے پیسے کوئی نہیں تھے۔ میں نے کہا یار یہاں سے 28-30 میل ہے سائیوال، وہاں میرے ماموں رہتے تھے، میں نے کہا وہاں چلتے ہیں یار، پیدل کیا ہے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ میں وہاں سے مزار سے نکل گیا پیدل، میں سائیوال کی طرف جانا شروع ہو گیا۔
آگے ساہیوال سے نکلیں تو بہت بڑی نہر آتی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک عورت جا رہی ہے جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے, مطلب وہاں دھوتی اور قمیض وغیرہ پہنی ہوئی تھی, گرمیوں کے دن تھے. تو وہ میرے آگے آگے جا رہی ہے, میں پیچھے پیچھے. نہر پہ ہم جا رہے تھے تو آگے سے نا ایک بندہ آ رہا تھا گدھے پہ, اس نے نا گندم لدی ہوئی تھی, 2 بوریاں ادھر تھیں 2 بوریاں ادھر تھیں. اب وہ جب کراس کیا نا اس عورت کے ساتھ پاس, تو وہ جو بوریاں تھیں نا وہ اس عورت کو لگی, عورت نہر میں گر گئی. اب میں نے دیکھا وہ نہر میں گر گئی ہے, وہ گدھے والا بھی کھڑا ہو گیا. مجھے تیرنا نہیں آتا تھا, میں تو وہاں پہ چھلانگ لگانے سے رہا کیونکہ تیرنا مجھے آتا ہی نہیں تھا. تو ہم نے شور ڈالنا شروع کر دیا. تو اتفاق سے کچھ 2 منٹ میں نا ایک ٹرالی آگے رکی ہے, اس میں سے 1-2 لوگ اتنے ہیں, ان میں سے ایک بندے نے نا نہر میں چھلانگ لگائی ہے. تو وہ مائی کو دیکھنے ہیں, وہ کبھی نیچے جا رہی ہے کبھی اوپر جا رہی ہے, ہاتھ یوں ہلا رہی ہے. تو اس نے جا کے اس مائی کو نا وہ نہر سے باہر نکال لیا. تو ہم نے اللہ کا شکر کیا, ادا کیا کہ چلو جی اس مائی کی جان بچ گئی. اب جب وہ مائی کو لے کے واپس اوپر آیا ہے پل پہ, تو کیونکہ میری جو ایکسنٹ تھا یا لہجہ تھا نا وہ مقامی نہیں تھا, مقامی لہجہ نہیں تھا, تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں ساہیوال جا رہا ہوں. تو کہتا پیدل جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تو پیدل ہی جا رہا تھا. تو کہتا آؤ ہم بھی جا رہے ہیں ساہیوال غلہ منڈی میں, یہ گندم وہاں ہم نے لے کے جانے ہیں, تو یہ گندم ہم لے کے ساہیوال ہی جا رہے ہیں, آپ آ جاؤ بیٹھ جاؤ. لو جی اللہ نے ایسا مہربانی کی. جو میرے ذہن میں سب سے پہلے تو وہ جوتی کا آیا کہ میں نے اپنے وہاں سے جوتا لینا ہے, وہ بھی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. اس کے بعد ساہیوال جیب میں پیسہ کوئی نہیں تھا, پیدل جا رہا تھا, اللہ نے وہ بھی اسباب پیدا کر دیا. وہ ٹرالی والا آگے رکا ہے, ایسے اس عورت نے نہر میں گرنا تھا, ہم نے وہاں پہ شور مچانا تھا, اس ٹرالی نے آگے رکنا تھا. وہ اللہ نے ایسا اسباب پیدا کیا کہ میں بغیر کوئی پیسہ لگائے میں ساہیوال اپنے ماموں کے گھر پہنچ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انسان کے لیے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں, جس کی کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ میرے پاس نہ جوتی چھوڑانے کے لیے پیسے, نہ ساہیوال کے لیے کرایہ. دونوں ہی کام اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ میری عزت بھی رہ گئی اور میں اپنے منزل مقصود بھی پہنچ گیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے, یہ روحانیت, یہ بزرگان دین, یہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں اپنی عقیدت کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے, ان کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے. تو اس نظام سے ہم کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, اور اس نے دیکھو میرے لیے کیسے اسباب پیدا کیے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی تو ناظرین آپ سن رہے تھے وقار احمد صاحب کا ناقابل فراموش واقعہ جو وہ تا زندگی نہیں بھلا پائیں گے. یہ آپ دیکھ رہے تھے نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل. میرا چینل سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.